حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد وآل دیگر عالم نے دین امید کو آخری دین، کامل ترین دین کے عنوان سے ارسال فرمایا، اور کامل ہونے کے ناطے، آخری ہونے کے ناطے ظاہر ہے کہ اب قیامت تک جو دین مبین ہے وہ یہی ہے، اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور بہت منطقی بھی ہے یہ کہ اگر ایک دین کامل آ چکا ہے، اب دوبارہ کوئی اور دین بھیجا جائے گا، نعوذ باللہ، پھر وہ ناقص ہوگا، کیونکہ کامل تو آ چکا ہے۔ اب جو بھی بھیجیں گے یا کامل دوبارہ بھیجیں گے تو یہ خدا کو ایسا کام کیوں کرے گا جس میں حکمت نہ ہو، وہی چیز دوبارہ بھیجے۔ اور اگر کہیں کہ کامل نہیں بھیجے گا نعوذ باللہ تعالیٰ، تو پھر دوبارہ ناقص بھیجے نعوذ باللہ، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو عقل منحصر ہے اس بات کے اندر کہ اگر دین کامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مزید کوئی دین نہیں آئے گا۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں مزید کوئی دین نہیں آئے گا تو پھر بہت سارے سوالات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ کہ آپ نے کہا کہ مزید دین نہیں آئے گا، تو یہ کیسے ہو سکے گا کہ جو دین 1400 سال پہلے آیا وہ انسانوں کی آج کی ضرورتوں کو پورا کرے گا؟ جس معاشرے کے اندر آیا وہ تبدیل ہو گیا ہے، جس زمانے کے اندر وہ آیا وہ تبدیل ہوا، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، معاشروں کے تعلقات کے اعتبار سے۔ اگر دین آتا ہے لوگوں کی مشکل کو حل کرنے کے لیے تو لوگ تبدیل ہو گئے، معاشرے تبدیل ہو گئے، تو پھر یہ دین کیسے مشکل کو حل کرے گا؟ اس کے متعدد جواب دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور سوال ہے جو ان سوالات کے جیسا ہے، تھوڑا سا زیادہ پیچیدہ ہے، اس سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ درود بھیجیے گا محمد وآل سوال یہ ہے کہ دین مبین عمل کے ذریعے سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا عمل ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، معصومین علیہ السلام کا عمل ہے وہ حجت ہے۔ تو دین کبھی عمل سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی کہے سے ظاہر ہوتا ہے، قول، فعل، اور دین کتاب کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے، قرآن کریم۔ سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ عمل اور کہے میں تو چلو 250 سال کا فاصلہ ہے، جب سے دین آنا شروع ہوا اللہ کے نبی کے ذریعے سے، اور جب تک حجت ظاہری طور پر بھی روئے زمین کے اوپر رہے تو یہ 250 سال سے زیادہ مدت بنتی ہے۔ ایک کتاب جو بنیادی طور پر انتہائی محدود ہے، دنیا کی کتابوں کے اگر اوراق کے حساب سے دیکھا جائے ایک جلد کی کتاب ہے، صفحے محدود ہیں، آیتیں محدود ہیں، تبدیلی بھی نہیں ہونی ہے، یہی ایک جلد کتاب ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے۔ اب پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے کہ بھائی دین تو چلو پورا کا پورا سب کے لیے ہوگا، یہ ایک کتاب کیسے چلے گی؟ 1400 سال ایک ہی کتاب چلے تو یہ دنیا کا روٹین ایسا نہیں ہے، دنیا کے نظم و ضبط کے اندر اس طرح سے نہیں ہے۔ مثلا جو دنیا کے بڑے بڑے محققین ہیں، مفکرین، اور دنیا کے نامی گرامی ترین فلسفی ہیں، ان کی کتابیں چند 100 سال کے بعد آبسلیٹ ہو جاتی ہیں، ان کی اطلاقیات باقی نہیں رہتی۔ اگر آپ مثلا علم سیاست سے کوئی رابطہ رکھتے ہیں تو علم سیاست کے اندر مثلا ارسطو کی ایک کتاب ہے سیاست کے نام سے، اس کتاب کو آج کے زمانے میں آپ پڑھیں اس اعتبار سے مزہ آئے گا کہ 2000 سال پہلے ایک آدمی نے کیسی باتیں کہیں،
اطلاق کرنا چاہیں بالکل بیکار کتاب، اطلاق کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا مثلا افلاطون نامی گرامی فلسفی، اس کی مدینہ فاضلہ یا جو اس نے ایک کانسیپٹ دیا ایک آئیڈیل شہر کا، اس کتاب کو آپ پڑھیں اور آپ پڑھتے رہیں، اور پڑھنے کے لیے اچھا ہے، اطلاق کرنے پر آئیں تو آپ کہیں یہ بالکل ہی بیکار، اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ شاید 2000 سال میں بھی کسی نے عمل نہیں کیا ہوگا، لیکن کتاب مشہور ہے۔ تو دنیا کی جو کتابیں ہیں وہ چند سو سال کے اندر ختم ہو چکی ہوتی ہیں، ان کی کوئی اطلاقیت باقی نہیں رہتی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی اطلاقیت بھی ہے، چلو فرض کریں اطلاقیت بھی قبول کریں، تو ایک اور اعتراض آتا ہے پھر سامنے، وہ یہ آتا ہے کہ قرآن کریم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس زمانے کے کسی واقعے کو بیان کر رہی ہیں، پچھلے زمانوں کی تاریخ کے ایک واقعے کو بیان کر رہی ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی واقعہ ہوا ہے اس کو بیان کر رہی ہیں۔ اب اس کا 1400 سال کے بعد مجھے کیا فائدہ، اب اس کا کیا فائدہ؟ تو ان تمام سوالوں کو ایک لحاظ سے ہم جواب دینے کے لیے ایک نقطہ پوائنٹ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ اس پوائنٹ میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن کریم کو جب پڑھیں تو کس عنوان سے پڑھیں، دیکھیں کیسے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کی ہماری کوشش کس انداز میں ہونی چاہیے۔ آپ اپنی کنسنٹریشن لوز نہ ہونے دیں، یہ آپ کے ذہن کی کمزوری کی علامت ہے، تو آپ اپنے ذہن کی کمزوری کا اعلان نہ کریں۔ میں معمولاً اس بات پہ ضرور عرض کرتا ہوں، قوموں کے اندر اس وقت ایک مشکل آئی ہوئی ہے جس کو ہم لوگ اٹینشن ڈیفیسٹ کہتے ہیں، توجہ قوموں کی متمرکز نہیں ہو پا رہی۔ اس کے بہت سارے ڈرامے ہیں، بہت سارے اس کے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب میڈیا ہے، ایک سبب میڈیا ہے، اس کو میں بہت زیادہ عرض کر چکا ہوں، زیادہ اس کو عرض نہیں کروں گا۔ آپ حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنا ہے ڈسٹریکٹ نہ ہو، ادھر ادھر نہ جانے دیں اپنا دماغ۔ تو ٹیسٹ کے لیے ایسا رکھ لیں کہ جیسے آپ مجلس سننے یہاں پہ تشریف لائیں نا، یہاں سامنے ایک موومنٹ ہو رہی ہے، آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ وہ دیکھنے تو نہیں آئے تھے، آپ تو مجلس سننے آئے تھے، تو آپ اپنے دماغ کو مضبوط کر لیں کہ نہیں میں نے نہیں دیکھنا۔ میرا بھی بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی مڑ کے دیکھوں کیا ہو رہا ہے، لیکن میں کیوں دیکھوں، میں مجلس پڑھنے آیا ہوں۔ ہمارے ساتھ زندگی میں بھی یہی ہو رہا ہے، ہمیں خدا نے کسی کام سے بھیجا ہے، اب کہیں اور دیکھنے لگتے ہیں، کام رہ جاتا ہے پیچھے۔ تو آپ اپنے دماغ کو اتنا طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اپنے اختیار میں رکھیں کہ کوئی چیز آپ کے دماغ کو ڈسٹریکٹ نہ کر سکے۔ البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ الرٹ نہ ہوں کہ پتہ چلے کہ کوئی خطرہ آیا اور ہم اس کو مقابلہ نہیں کر سکے۔ ہاں ایک لاجیکل الرٹ ہونا ہے، ہوشیار ہونا ہے، وہ تو ہوں، لیکن دماغ ہمارا کوئی اور اپنے ہاتھ میں لے لے اور کسی اور طرف نکل جائے، نہیں، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے۔ اگر اتنے سے ایک کام کے اوپر ہم لوگ عمل کریں، جو میں اتنا سا کہہ رہا ہوں یہ بہت سخت کام ہے، اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہماری معاشرے کی بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ پریکٹس کی خاطر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، پریکٹس کی خاطر آپ اس طرح سے رکھ لیں کہ آپ مثال کے طور پر مجلس سننے کے لیے آئیں، اب آپ یہ کہیں کہ اطراف میں کوئی ایسی چیز ہوئی جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی مقصدیت نہیں ہے، میں توجہ نہیں دوں گا۔ دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیں، اس سے آپ کو بہت فائدے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن کریم میں ان تمام سوالات کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، قرآن کریم کے حوالے سے خاص کر۔ قرآن کریم میں کچھ چیزیں ایسی بیان ہوئی ہیں جو مکمل قانون کی صورت میں ہیں، قانون کی صورت میں۔ قانون کا مطلب کیا ہے؟ چین جاؤ، امریکہ جاؤ، افریقہ جاؤ یا یورپ جاؤ، قانون یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ کچھ چیزیں حقائق ہوتی ہیں، کچھ چیزیں قوانین ہوتی ہیں۔ مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قانون بھی ہے، قانون بھی ہے کہ بھئی آپ یہ توقع بھی نہ رکھیے گا کہ یہ حقیقت تبدیل ہونے والی ہے، نہیں، یہ آفاقی حقیقت ہے، یہ ایسی رہے گی۔ البتہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مغرب سے نکلے، اس کے لیے بہت لمبی کہانی سوچنی پڑے گی،
بظاہر تو ناممکن ہے، بظاہر تو ناممکن ہے، لیکن بہرحال شاید کوئی کہے کہ نہیں پاسبلٹی میں ہے، تو وہ میں کبھی کبھی جملہ بولتا ہوں تو اس بات کو سوچنے لگتا ہوں کہ اگر کوئی بہت زیادہ سوچنے والا ہوگا تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہمیں وہ پاسبلٹی نہیں پتہ، نہیں وہ پاسبلٹی ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس پاسبلٹی کے تحت یہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے، بہت ریموٹ پاسبلٹی ہے، لہٰذا اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے۔ تو بھئی یہ ایک حقیقت ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے، اب یہ ایک قانون بھی ہے۔ بالکل دیکھیں اسی طرح کا ایک جملہ قرآن کریم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، پوری اطلاقیت کے ساتھ ایبسولوٹ ٹرمز کے اندر خدا متعال نے فرمایا انسان گھاٹے میں ہے۔ کہاں کا انسان ہے یہ؟ کہیں کا بھی ہو، کس دور کا انسان، کسی بھی دور کا ہو، چینی، جاپانی، امریکی، افریقی، یورپی، کوئی فرق نہیں ہے، کالا گورا سب چلے گا۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 1400 سال میں اس حقیقت میں کوئی تبدیلی آنی ہے؟ 1400 سال کیا، 14,000 سال لگا لو، جب تک انسان وہی انسان ہے جس کو خدا نے خلق کیا ہے، تو خالق جانتا ہے کہ جو انسان میں نے خلق کیا ہے اس کا گھاٹا کہاں پر ہے، اس کا فائدہ کہاں پر ہے، اسے بیان کر دیا قرآن کریم میں۔ اچھا یہ آیت کبھی تبدیل نہیں ہوگی، اس کا کوئی مفہوم تبدیل نہیں ہو رہا، حقیقت ہے جتنی زندگی ہماری گزرتی جائے گی اس مفہوم کی گہرائی ہمیں پتہ چلتی چلی جائے گی، ہم اس مفہوم میں گہرے ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن کریم وقت گزرنے سے تبدیل نہیں ہوتا، ہمارے فہم اور ہمارے ادراک میں گہرائی آتی ہے، قرآن تبدیل نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ زیادہ سمجھنے لگتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مثلا اگر آپ کے سامنے، میرے سامنے بچپن میں کسی نے فرض کر لیں کسی نے کہہ دیا، میرے 9th کلاس میں آیا تھا فزکس میں E=mc²، میری ایک انڈرسٹینڈنگ بنی ہوگی اس زمانے میں۔ اب ایک آدمی نے فزکس میں PhD کر لیا فرض کریں اسی پرٹیکولر فیلڈ کے اندر، اب اس کی بھی ایک انڈرسٹینڈنگ بنی ہے E=mc² کے بارے میں، تو کیا E=mc² تبدیل ہوا ہے کیا؟ نہیں، وہ تبدیل نہیں ہوا ہے، فہم میں، انڈرسٹینڈنگ میں تبدیلی آئی ہے، پہلے کم سمجھ رہا تھا اب گہرائی میں جا کے سمجھ رہا ہے۔ قرآن کریم تبدیل نہیں ہوتا، ہمارے شعور میں تبدیلی آتی ہے، اور شعور میں تبدیلی بھی اس عنوان سے آتی ہے کہ ہمیں گہرائی مل جاتی ہے، پہلے ہم نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو قرآن کریم کبھی حقائق بیان کرتا ہے، فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کبھی قانون دیتا ہے، قانون دیتا ہے، وہ کس طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جب بھی تم کسی گروہ کے مقابلے میں کھڑے ہو ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ قانون دے دیا۔ اچھا فرق پڑے گا کہ قانون 500 سال پہلے عمل ہو یا 5000 سال بعد عمل ہو؟ نہیں، قانون قانون ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی۔ اس میں نہیں کہا خدا نے کہ اے ایمان لانے والوں جب تم ٹرک پہ بیٹھ کر آؤ، جب تم گدھا گاڑی پہ بیٹھ کر آؤ، جب تم جیٹ کے اوپر بیٹھ کر آؤ، جب تم جہازوں سے لڑو، توپوں سے لڑو، پتھروں سے لڑو، کوئی فرق نہیں ہے۔ اذا لقیتم فئۃ، جب بھی تم کسی گروہ کے مقابلے پر آؤ، فاثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ قانون ہے، اس قانون میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، یہ خدا کا اس طرح سے بیان کرنا ہے۔ چلیے یہ ایک قسم ہو گئی، ایک صنف ہو گئی۔ اچھا اب کہیں پر خدا متعال نے کسی تاریخی واقعے کو بیان کیا ہے، اور ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی وہ تاریخی واقعہ جو 2300 سال پہلے یا 3200 سال پہلے ہوا تھا، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقریبی وقت 3300 سال پہلے کا ہے، یعنی 1200 سال تقریباً 1300 سال قبل از مسیح کا۔ تو کوئی ممکن ہے یہ کہے کہ بھئی یہ جو جملہ ہے یہ نعوذ باللہ آبسلیٹ ہو گیا ہے، کیوں؟ یہ 3500 سال پہلے کا ہے، اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خدا متعال جب بنی اسرائیل کو بھی بیان کر رہا ہوتا ہے تو پھر بھی قانون دے رہا ہوتا ہے، پھر دوبارہ قانون دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا فرمائیں کہ تمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا، اور اللہ کے پاکیزہ کلمات بنی اسرائیل کے لیے پورے ہو گئے، یعنی نعمتوں کی بارش ہو گئی، کیوں؟ بما صبروا، چونکہ بنی اسرائیل نے صبر کیا تھا۔ یہ بھی ایک قانون ہو گیا۔
اگر کوئی قوم مصیبتوں کے سامنے صبر کرے گی اللہ کے پاکیزہ کلمات اس قوم کے لیے پورے ہو جائیں گے، قدرت خدا سے اس کو نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، اب بنی اسرائیل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور بنی اسرائیل تھے 3000 سال پہلے، لیکن گرچہ بیان تاریخ کا تھا لیکن پھر بھی قانون تھا، پھر بھی قانون ہو گیا۔ اچھا، کل آپ کے سامنے کہا، کل پرسوں عرض کیا کہ مثلا خدا متعال نے کہا کہ چونکہ انہوں نے یہ کیا، دمرنا، ہم نے تباہ برباد کر دیا فرعون کو، وما کانوا یعرشون، جس پر وہ اکڑا کرتے تھے سب کچھ برباد کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے طغیان کیا تھا، کیونکہ اس نے کفر کیا تھا، قانون ہو گیا۔ بات فرعون کی تھی، 3000 سال پہلے آیا تھا، 3500 سال پہلے آیا تھا، لیکن دوبارہ خدا نے تاریخ کو بھی بیان کیا تو پھر دوبارہ قانون کی صورت میں بیان کیا۔ اسی طریقے سے تمام یہ جو واقعات میں اور آپ عرض کر رہے ہیں یہ 3500 سال پہلے کے ہیں، لیکن بار بار میں آپ کی خدمت میں کیا کر رہا ہوں، آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں، آپ کے سامنے واقعہ بیان کرتا ہوں، اس سے قانون نکال رہا ہوں۔ یہ قرآن کریم۔ اب قرآن کریم میں یہ سمجھ لیجئے کہ چاہے خدا حقیقت بتائے ان الانسان لفی خسر، چاہے خدا قانون دے اذا لقیتم فئۃ، اور بڑا خوبصورت قوانین، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر اہل قریہ ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان پہ نازل کر دیں گے۔ بڑا خوبصورت چیپٹر ہے یہ کہ آپ قرآن کریم سے قوانین نکال لیں، قوانین نکالنا سیکھ لیں۔ تو چاہے قرآن کریم حقیقت بیان کرے، چاہے قانون بیان کرے، چاہے حکم بیان کرے، حکم دیتا ہے، حکم میں بھی قانون ہوتا ہے۔ میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، ادفع بالتی احسن السیئہ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، ولا يلقاها الا الذين صبروا ولا يلقاها الا ذو حظ عظیم۔ نفیس ترین قوانین میں سے ایک قانون یہاں پر ہے، برائی کو اچھائی کر کے دور کر دو، ادفع بالتی ہے احسن السیئہ، جو برائی ہے اس کو اچھائی سے دور کر دو، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، اگر تم نے یہ کیا تو تمہارے اور کسی کے درمیان جو دشمنی ہوگی تو وہ تمہارے قریبی دوستوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ حکم تھا ادفع، دور کرو برائی کو اچھائی سے، لیکن یہ بھی قانون ہو گیا، برائی کو اچھائی سے دور کرو تو تمہارا جو سخت ترین دشمن ہوگا، اذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، جن کے درمیان دشمنی بھی ہوگی، کأنہ ولی حمیم، یہ تمہارے بہت اچھے دوستوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن خدا متعال اس قانون کو بیان کرنے کے ساتھ ایک اور بات بھی بتاتا ہے، ہر آدمی یہ کر لے گا، فرماتا نہیں، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور اس کو تو بس وہی کر پائیں گے جو اہل صبر ہوں گے، جو اہل صبر ہوں گے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، صرف وہی کر پائیں گے جن پر خدا کی طرف سے عظمت ہو رہی ہو، خدا کی طرف سے اعلیٰ پیمانے کے اوپر ان کے اوپر نعمتیں آ رہی ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہمیں دشمن سے لڑنے کا ایک طریقہ سکھا رہی ہے۔ ایک طریقہ وہ تھا جب بھی دشمن کے سامنے پہنچو محاذ آرائی کے اوپر، جنگ کے اندر، تو تم ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا یہ جو ذکر کثرت سے، اسے کیا کہتے ہیں، یہ ہوتا کیا؟ دوسرے میں فرد کے لیے بتایا، تمہاری کسی سے لڑائی ہو رہی ہے، تم برائی مت کرو، تم اچھائی کیے جاؤ، اور جب تم اچھائی کیے جاؤ گے تو تمہارے دشمن کو بھی تم سے دوستی کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ کرے گا کون؟ فرمایا یہ کریں گے صاحبان صبر۔ اچھا، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ خدا متعال نے تمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، خدا نے اپنے تمام پاکیزہ کلمات بنی اسرائیل پہ پورے کیے تھے، کیوں؟ بما صبروا، انہوں نے صبر کیا تھا۔ عزیزان محترم، قرآن کریم میں 2 پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ سمجھنے خدا کہتا ہے میں سب کچھ نثار کر دوں گا، سب کچھ نثار کر دوں گا۔ ایک تقویٰ ہے، ایک صبر، بس
ایک تقوی ہے، ایک صبر۔ کاش کوئی ایسا تعلیمی نظام ہم بنا پاتے، کاش، کہ جس میں ہم پرائمری اسکول میں اپنے بچوں کو صابر اور متقی بننے کا طریقہ بتا دیتے۔ تو دیکھو بیٹا، میتھمیٹکس تو تم سیکھ رہے ہو، سیکھ لو، انگلش بھی سیکھ لو، اردو بھی سیکھو، سب سیکھو، لیکن یہ دیکھو کہ صابر کیسے بنتے ہیں، متقی کیسے بنتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو مختلف پریکٹسز کے ذریعے سے صبر کرنا سکھا دیتے، تقوی پہ عمل کرنا سکھا دیتے۔ اگر ہم یہ دو چیزیں سکھا دیتے تو آپ نے کہانیوں کے اندر سپر مین سنا ہے نا، دنیا کے سارے کام کر لیتا ہے۔ ہمارے بچے سپر مین ہو جاتے اگر یہ صابر اور متقی ہو جاتے، اور جب یہ بڑے ہوتے تو ان میں سے ایک ایک امام خمینی ہوتا، ایک ایک رہبر معظم ہوتا، اگر ہم ان کو صبر اور تقوی سکھا دیں۔ اچھا چلیے، ان کو سکھائیں یا نہیں سکھائیں، خود سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، میں پہلے دن سے بار بار آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور اپنے لیے بھی تلقین کر رہا ہوتا ہوں، یہ مجلسوں میں آنا، علم لینا، علم لے کے گھر جانا ہدف نہیں ہے، علم لے کے زندگی تبدیل کرنا علم کی روشنی میں، یہ ہدف ہے، یہ ہدف ہے۔ ابھی ہم نے اتنی دیر لگائی، تقریباً 20 منٹ اس پوائنٹ کے اوپر بات ہوئی کہ بھئی صبر کے کیا اثرات ہیں، تقوی کے کیا اثرات ہیں، اور اگر خدا نہ کرے ہم صبر و تقوی نہ سیکھ سکے تو پھر کیا فائدہ ہوا یہ سب بولنے کا۔ اچھا، اب یہ صبر و تقوی سیکھیں گے کیسے؟ صبر و تقوی سیکھیں گے کیسے؟ کیونکہ ہم یہاں پہ جا کے رک نہیں سکتے، ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے بھئی پریکٹیکلی ہوگا کیسے۔ تو ایک دو پوائنٹ اس عنوان سے، صبر اور تقوی سیکھنا کیسے ہے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی سادہ سا کام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم سب لوگ زندگی گزارتے وقت اپنی کچھ نہ کچھ شعور کو اپنے ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے جیسے ہی کوئی مشکل آئے، میں بھی اب آپ سے عرض کروں تو اس کا مطلب نہیں اپنے آپ کو اسپیئر کر رہا ہوں، اس میں شامل کروں گا، ہمارے ساتھ جیسے ہی کوئی مشکل آئے اپنے آپ سے ایک سوال کریں، اگر صابر ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر ہم صابر ہوتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک صابر انسان سے خدا کیا توقع کر رہا ہوتا ہے؟ میں کر سکتا ہوں؟ چھوٹا سا ایک سوال پوچھیں اپنے آپ سے، صابر ہو تو کیا کرے؟ اور اس عمل کو آپ اپنے اوپر جبر کر کے، اچھا لفظ نہیں ہے اردو کا، تھوپ دیں تو تھوپ لیں، جبر کر کے ڈالیں پہلے، کیونکہ ہم لوگ فضیلتوں اور اچھائیوں کو شروع میں آسانی سے نہیں لیتے، سختی سے لینی پڑتی ہے۔ بھائی جس بچے کو شروع میں عادت نہیں ہوتی اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے کیا؟ سختی لینی پڑتی ہے۔ جس بچے کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا اس کو قرآن کریم پڑھنے کی سختی لینی پڑتی ہے، تو سختی اٹھانی پڑتی ہے۔ فضیلتوں میں بھی ایسے ہی ہے، شروع میں صابر بننا بہت مصیبت ہوگا، لیکن اپنے اوپر امپوز کریں کہ ٹھیک ہے میں اپنے اوپر جبر کرتا ہوں، ٹھیک ہے میں صابر بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، انسان متقی کیسے بنتا ہے؟ لمبی داستان ہے، ظاہر ہے کہ وہ سب بہت کمپریہنسو ایک ٹرم ہے۔ متقی، سادہ سے ایک کام کر لیں، اپنے اور خدا کے تعلق کو صحیح کر لیں، اپنے اور خدا کے تعلق کو صحیح کر لیں۔ مثلا ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا عمل کے نزدیک لانے کے لیے، 2-3 گھنٹے کے بعد، ہر 2-3 گھنٹے کے بعد خدا کو یاد کر کے کہوں خدا میں چاہتا ہوں تیرا میرا رشتہ صحیح رہے، بس مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ رشتہ صحیح کرنا ہے۔ دعا قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ دعائیں کریں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، وہیں اردو میں ہی کہہ دیں کہ خدایا میرا تیرا رشتہ اچھا رہے، بس یہ تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہوں وہ خدا کی خاطر کر رہے ہوں، دوسری چیزوں کو نظر انداز کریں خدا کے مقابلے میں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں ہمیں نصیب ہو گئیں، ہم اہل صبر ہو گئے اور اہل تقویٰ ہو گئے، زندگی آسان ہے، فرد کی زندگی بھی آسان ہے،
معاشرے کی زندگی بھی آسان ہے۔ اچھا اب ایک اور بات بھی دیکھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں بے صبری کی چیزیں نظر آتی ہیں یا نہیں آتی؟ بہت نظر آتی ہیں۔ لوگ تھوڑا سا کسی لائن میں لگے ہوں، تھوڑی دیر لگ جائے تو پھر دیکھیں کیا ہونے لگتا ہے، ایک دم سے ان کا صبر کا دامن ہاتھ سے جانے لگتا ہے۔ تو آپ اپنے طور پہ سوچ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے صبری نظر آ رہی ہے، ہم بھی تو معاشرے کا حصہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی بے صبر انسان ہوں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم بے صبر ہیں۔ اپنے اندر اس صبر کو ڈھونڈیں کہ بھئی ہمارے اندر صبر ہے یا نہیں ہے۔ اتنا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اب اتنا میرے خیال میں اس موضوع سے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو صبر اور تقویٰ کے اوپر سب کچھ ہوتا ہے، جو کچھ چاہیں گے خدا متعال فرماتا ہے 5000 فرشتے نازل کر دوں گا اگر تم لوگوں نے صبر و تقویٰ کا ساتھ دیا، 5000 فرشتے نازل کرے گا۔ بار بار اس بات کو دیکھتے رہیں کہ یہ کیسے ہوگا، انشاءاللہ خدا نصرت فرمائے گا۔ درود بھیجیں محمد و آل اچھا بے صبری بھی کئی قسم کی ہے۔ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہم نے عرض کیا، کل پرسوں بھی عرض ہوا، وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، 30 دن سے 40 دن ہوئے، ادھر وہ لوگ بتوں کے سامنے جھک گئے۔ بتوں کے سامنے کیوں جھکے؟ وہ سامری نے ان کے سامنے ایک چشم بندی کی، ان کے سامنے ایک ان کو نظروں کو دھوکہ دیا اور کہا کہ دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ سونے کا ہے، بڑا قیمتی ہے، اس کے اندر سے آواز بھی آتی ہے، اور جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام احکام لے کر آتے ہیں ہم کیوں نہ اسی کی عبادت کر لیتے ہیں۔ قوم بے صبری ہے، بے صبری قوم۔ بھائی 30 دن سے 40 ہی تو ہوئے تھے، اتنا آپے سے باہر ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا اپنے آپ کو یوں ڈھیلا چھوڑ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا اپنے اصولوں کے اوپر باقی رہتے۔ یہ بے صبری آپ کو اس وقت نظر نہیں آتی جب ہمارے یہاں مشکلات زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تھوڑی سی مشکلات زیادہ بڑھتی ہیں ہر ایک آدمی چلانے لگتا ہے شیعہ قوم کا ہوگا کیا، ان کا مستقبل کا کیا ہوگا، اور اس کے بعد جناب علی پتہ چلتا ہے وہ ایک گروپ عالموں کو برا کہہ رہا ہے، عالم فلاں کو برا کہہ رہے ہیں، یہ پبلک اس پبلک کو برا کہہ رہی ہے، وہ اس کو برا کہہ رہی ہے، ہر ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گیا۔ تو بھائی صبر کہاں گیا؟ تو صبر کرو، اتنے دن مزے کے تھے، 4 دن مشکل کی بھی اٹھا لو۔ کبھی اس کو سوچنا نہیں چاہیے کہ اگر خدا نے مجھے 40 سال عزت دی ہے، 4 سال بے عزتی دے دے۔ 40 سال کی عزت تو اچھی لگتی ہے سب کو، 4 سال کی بے عزتی کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ اتنا سعید الشہداء کے نام پہ ہم نے عزت کمائی پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا احترام کرتی ہے اس معنی میں کہ یہ لوگ کمیٹڈ لوگ ہیں۔ اچھا کبھی شہید سعید الشہداء کے نام پر، عزاداری کے نام پہ سختی اٹھانی پڑ جائے، اٹھاؤ، اب چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مزے لیتے ہیں پھر کیوں نہیں یاد آتا؟ اس کو ہم صبر کہیں گے، معاشرتی صبر۔ تو قوم بنی اسرائیل بے صبری قوم تھی۔ بنی اسرائیل بے صبری کے اندر کہاں پہنچ گئے؟ بے صبری کے اندر بت پرستی پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بہت ظریف نقطہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت ہارون، ان کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ بھی تو اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین قوم کے درمیان موجود تھے۔ اچھا یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے جانشینی کے فرائض کو انجام دینے میں کوتاہی کی ہوگی، اللہ کے نبی ہیں معصوم، تو انہوں نے یقیناً جانشینی کے فرائض انجام دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہوگی۔ تو یہ جو قوم ہے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جانشین اعلان کر کے گئے تھے، قبول کیوں نہیں کیا؟ ان کی بات مانی کیوں نہیں؟ اس میں کیا راز ہے؟ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے انہوں نے اس گوسالے کو آگ لگا دی، اس کو سب کو بہا دو، اس سب کو غرق کر دو۔ مجھے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرعونیوں سے چھینی ہوئی دولت بنی اسرائیل کے کام نہیں آتی، اس سے گمراہی پھیلتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا کہ ہم اپنے قوم کو دولت مند کر لیں گے تو یہ قوم بہت طاقتور ہو جائے گی، بعید ہے، وہ دولت ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ غلط راستے سے کوئی بھی کام ہوگا مصیبت بنائے گا، کہیں نہ کہیں مصیبت آئے گی۔ تو کوئی الٹی سی چیزیں ترکیبیں جو سوچتے رہتے ہیں نا، یہ سوچنا بند کر دیں۔ یہودیوں نے یہ کیا تھا ہمیں یہ کر لینا چاہیے، اس نے یہ کیا تھا ہمیں یہ کر لینا چاہیے۔ بھائی یہ ترکیبیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے جو حق کیا ہے باطل کیا ہے۔
حق کے راستے میں جتنی طاقت ہے باطل کے راستے میں اتنی طاقت ہو ہی نہیں سکتی۔ حق کا راستہ خدا کا راستہ ہے، تو انسان اس کے اوپر محنت کرے۔ تو قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین کی بات کیوں نہیں مانی، حضرت ہارون کی بات کیوں نہیں مانی؟ اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، یہ قانون سمجھ میں آتا ہے اور میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تھوڑا سا حساس معاملہ بھی ہے اور بات بھی تھوڑی سی بعض جگہ کے اوپر جا کے باریک ہے، اللہ مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد۔ ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، قوم بنی اسرائیل نے حضرت ہارون کی نہیں مانی، کس کی مانی؟ سامری کی۔ اچھا بھئی سامری کا کوئی اسٹیٹس ہے حضرت ہارون کے سامنے؟ نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، جانشین ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور سامری تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ بلکہ ایک روایت میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا تو اس میں لکھا کہ یہ سامری وہی بیوقوف آدمی تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب کے سامنے آشکار کر دیا تھا۔ وہ واقعہ جب اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دشمن کو مکہ مارا تھا اور وہ مر گیا تھا، تو کہتے ہیں کہ یہی تھا بدبخت، اس نے آواز دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا، اور اگلے دن اسی نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ تم موسیٰ ہو اور تم یہ کرنے والے ہو۔ تو کہتے ہیں اس کا سابقہ خراب تھا، البتہ کچھ روایت نے کہا کہ نہیں سابقہ اچھا تھا اس کا، یعنی مومن انسان تھا، لیکن بعد میں نفس پرستی میں آ کر اس نے دیکھا موقع اچھا ہے، نبی نہیں ہے، اگر میں کوئی ہنرمندی دکھاؤں تو لوگ مجھے مان لیں گے، تو میں لیڈر بن جاؤں گا۔ اب میرا سوال یہاں پر ہے، چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بندہ کیسا بھی تھا، سامری کیسا بھی بندہ تھا، لوگوں نے سامری کو کیوں قبول کیا حضرت ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں، جبکہ سامری کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن اس کے پاس صرف ایک چیز تھی، کیا؟ لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، نظروں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک اور مصیبت ہے، لوگ زبان سے کچھ بھی کہیں، ان کے دلوں میں اگر ایمان نہ ہو تو کچھ آرزوئیں مچل رہی ہوتی ہیں۔ جو شیطان کا چیلا ہوتا ہے وہ ان آرزوؤں کو سمجھ جاتا ہے، شیطان کا چیلا ان کی آرزوؤں کو سمجھ جاتا ہے، وہ ان آرزوؤں کے اوپر محنت کرتا ہے، ان کو پروان چڑھاتا ہے، اور لوگ ان آرزوؤں کے دھوکے میں پھر نبی کی بھی نہیں مانتے، سامری کو قبول کر لیتے، سامری کو قبول کر لیتے۔ اس کو میں قانون کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو بات یہ ہوئی کہ لوگوں کے دلوں میں کچھ آرزویں ہوتی ہیں، غلط آرزویں، نفسانی خواہشات۔ یہ نفسانی خواہشات کیوں ہوتی ہیں؟ چونکہ ایمان دل کی گہرائیوں تک نہیں گیا ہوتا، ایمان دل کی گہرائیوں تک نہیں گیا ہوتا تو کچھ نفسانی خواہشات دل کے اندر ہوتی ہیں۔ جو شیطان کا چیلا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے دل میں جو خواہش مچل رہی ہے وہ کیا ہے، تو وہ آ کر اس خواہش پر، جس کو کہتے ہیں کیپٹلائز کرتا ہے، اس کے اوپر اپنی سرمایہ کاری کرتا ہے۔ ان خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے پھر لوگ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ حضرت ہارون کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور سامری کو قبول کر لیتے ہیں۔ اچھا، جب لوگ یہ کام کرتے ہیں اور حضرت ہارون کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور سامری کو قبول کرتے ہیں، تو جو ان کی آرزویں ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں کیا؟ نہیں، اب یہاں سے بدبختی کا دور شروع ہوتا ہے، اب بدبختی کا دور شروع ہوتا ہے۔ اب اسے میں قانون کیا بناؤں؟ قانون آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ ہم تاریخ نہیں پڑھنا چاہتے، ہم تاریخ سے قانون سیکھنا چاہتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل صلی اللہ سب زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ ہم بہت ہی زیادہ علمی باتیں کر رہے ہوں جن کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرض کریں بھائی ایک ٹرسٹ کا الیکشن ہونے والا ہے، ایک ٹرسٹ کا الیکشن ہونے والا ہے، ایک آدمی ہے تیز ترار سا، تھوڑا پیسے والا بھی ہے، تھوڑی سی جان پہچان بھی ہے، اس کو بھی فون کر سکتا ہے، اس پولیس آفیسر کو بھی فون کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے 2 نمبری، صحیح۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک ذرا متقی پرہیزگار سا ہے، اتنا شارپ نہیں ہے، اتنا تیز نہیں ہے، اور بڑے بڑے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے میں تھوڑا بھاگتا بھی ہے، سوچتا ہے کہ نہیں بھائی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے کیا فائدہ، ٹھیک ہے کبھی مصیبت پڑی تو رابطہ کر لوں گا، لیکن زیادہ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ، پیسہ ویسا بھی زیادہ نہیں ہے۔
شو جمانا بھی اس کو نہیں آتا. صحیح ہے. اچھا ہمارے یہاں ٹرسٹ کے انتخابات میں کون سلیکٹ ہوگا؟ طبیعی سی بات ہے کہ پہلا والا بندہ سلیکٹ ہو جائے گا. صحیح ہے. اچھا یہ جو بندہ سلیکٹ کیا ہے یہ خدا کے کسی اصول پر کمپرومائز تو نہیں ہوا ہے؟ ہوا ہے نا؟ ہوا ہے. بس پھر مصیبت آنے والی ہے. بس پھر گئے. اگر کوئی نہ ہو، مثلا کوئی آدمی کہے بھائی مولانا، ایک آدمی کھڑا ہوا دوسرا تھا ہی نہیں، چلو قبول. البتہ ان لوگوں کے اوپر سوال جائے گا جو کھڑے ہو سکتے تھے، تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے تھے؟ اللہ ان سے سوال کرے گا. لیکن میرے جیسا آدمی جس نے صرف ووٹ دینا ہے، کوئی تھا ہی نہیں اس لیے میں نے اس کو دے دیا، چلو ٹھیک ہے، کسی حد تک قبول. لیکن اگر تھا میرے اسٹینڈرڈز میں وہ آدمی اچھا نہیں تھا، خدا کے اسٹینڈرڈز میں مناسب آدمی تھا. صحیح ہے. اور میں نے خدا کے معیارات کو ترک کیا، اپنے عقل اور اپنے شعور کو ترجیح دی. البتہ عقل و شعور نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے صرف، لیکن میں نے اس کو عقل و شعور سمجھا تھا. اس کو میں نے ترجیح دی. اب کیا ہونے والا ہے؟ جہاں کہیں خدا کا معیار ترک کیا جائے گا مقابلے پہ، اب سمجھ لیں مصیبت آئے گی. یہ قطعاً مصیبت آئے گی. ایسے ہی میں کہتا ہوں، فرض کر لیں بھائی میرا ایک دوست ہے، میری قوم قبیلے کا ہے، ایک اور بھی ہے میری قوم قبیلے کا نہیں ہے، باہر کا بندہ ہے، اس سے میرا تھوڑا سا ثقافتی ٹکراؤ بھی ہے، میری کلچر اس کی کلچر سے نہیں ملتی، لیکن دین کی بات کرو تو مضبوط آدمی ہے. اچھا میری کس سے بنے گی زیادہ؟ اپنے قوم قبیلے والے کے ساتھ. اس کا مطلب ہے یہاں سے ایک مصیبت آنے والی ہے. کیوں؟ جب بھی ٹکراؤ پر خدا کا اصول کمپرومائز ہوگا وہاں سے کوئی سخت مصیبت آئے گی. یہ میں آپ کی خدمت میں اصول عرض کر دوں، یہ ہر دفعہ آئے گا. آپ اس اصول کو اگر ابھی سے قبول کر رہے ہیں تو قبول کر لیجئے، بہت ہی اچھی بات ہے. فرض کریں آپ کہیں نہیں ہم قبول نہیں کر پا رہے، ابھی ہم قبول نہیں کر پا رہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس کو ٹیسٹنگ فیز میں ڈال دیں. ٹیسٹنگ فیز میں ڈال دیں اور زندگی میں اس اصول کو تجربہ کرنا شروع کر دیں. کہ ایک جگہ تھی جہاں پر خدا کا ایک اصول کوئی بات کہہ رہا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اور میں نے اپنے اصول لڑا کر ایک اور انتخاب کیا، ایک اور سلیکشن کیا. اب جا کے دیکھے گا کہ جو میں نے کیا اس سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. اس کو جا کے ڈھونڈیے. جہاں کہیں فرد یہ کام کرے وہ فرد مصیبت میں گیا، جہاں کہیں کوئی قوم یہ کام کرے وہ قوم مصیبت میں گئی. بس اس کو اب اس جگہ سے مصیبت اٹھانی پڑے گی، اس بات پہ مطمئن رہیے گا. اب آپ یہ جو قانون میں نے آپ سے خدمت میں عرض کیا نا، یہ اتنا عجیب قانون ہے کہ بچیوں کی شادی سے لے کر قومی رہنماؤں اور ملکوں کے لیڈروں تک سب پہ یہ چلتا ہے، سب پہ یہی چلتا ہے. اور جہاں کہیں آپ اس کو آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کو آزما کے دیکھیے گا. جو میں آپ سے پہلے عرض کیا تھا، میں طالب علم ہونے کے ناطے دین آزماتا رہتا ہوں تاکہ مجھے یہ پتا ہو کہ بھائی جس دین پہ میں عمل کر رہا ہوں وہ ویلڈ ہے. الحمدللہ نظریاتی طور پہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ویلڈ ہے، لیکن عملاً بہرحال پتہ تو چلے کہ صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ میں آیا بھی یا نہیں آیا. تو میں نے اس قانون کو کئی دفعہ آزمایا ہے اور مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جہاں کہیں میں نے خدا کے اصول کو سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی نظر انداز کیا، وہاں سے ایک بے عزتی آتی ہے، وہاں سے ایک بے عزتی آتی ہے. تب یہ سمجھ میں آیا کہ اپنی عزت کی خاطر، اور اگر سب کو سمجھ میں آ جائے تو قوم کی عزت کی خاطر، بے اصول کے اوپر کبھی خاموش مت بیٹھو. کم سے کم یہ کرو کہ بولو کہ بھائی یہ جو ہو رہا ہے نا یہ صحیح نہیں ہو رہا. کیوں؟ اگر یہ بھی نہیں بولے تو کیا ہوگا؟ اس بے اصولی حرکت کی سزا آپ کو اٹھانی پڑے گی. اس بے اصولی حرکت کی سزا آپ کو اٹھانی پڑے گی. یہ قانون کا دوسرا حصہ ہے. ایک تو یہ کہ اگر آپ نے اللہ کے اصولوں پہ کمپرومائز کیا تو آپ کو مصیبت آئے گی.
دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کمپرومائز نہیں کیا لیکن خاموش بیٹھے رہے، اس مصیبت کا شکار آپ بھی ہونے والے ہیں، آپ بھی شکار ہونے والے ہیں۔ اس کا صرف ایک راستہ ہے، ایک خدا کے اصولوں پہ، معیاروں پر، اسٹینڈرڈز پہ کمپرومائز نہ کرو، کسی اسٹینڈرڈ کو خدا کے اسٹینڈرڈ پہ ترجیح مت دو، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر آپ کے سامنے خدا کا کوئی اصول پامال ہو رہا ہے، اسٹینڈرڈ کمپرومائز ہو رہا ہے، آواز نکالو، اعتراض کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر فوراً کرو، ورنہ کیا ہونے والا ہے؟ ورنہ یہ مصیبت تمہارے گلے کو پھنسنے والی ہے۔ البتہ ایک تیسرا مسئلہ بھی ہے، وہ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ بعض اوقات قومیں ایسی غلطی کر دیتی ہیں کہ اچھے بھی نہیں بچتے، بولنے والے بھی نہیں بچتے، وہ بھی پھنس جاتے ہیں۔ بعض اوقات قومیں اتنے بڑے بلنڈر مار دیتی ہیں کہ جو برے تھے وہ بھی پھنستے ہیں، جن بیچاروں نے آواز اٹھائی تھی وہ بھی نہیں بچتے۔ آپ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، قرآن کریم نے فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے نہیں فرمایا ہوتا میں بھی قبول نہیں کرتا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ان امتحانوں سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، غیر ظالموں پہ بھی آئے گا۔ اچھا غیر ظالم کون ہوتا ہے؟ عادل ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، ایسے امتحانوں سے ڈرو، اور خدا کہہ رہا ہے ڈرنا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، ایسے امتحانوں سے، ایسے فتنوں سے ڈرو، لَا يُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، تم میں سے صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا۔ پھر جب وہ فتنہ آتا ہے سب پس جاتے ہیں، سب کو پسنا پڑتا ہے۔ عزیزان محترم، بہت ہوشیاری کی جگہ ہے سوسائٹی، چھوٹی چھوٹی غلطیاں لمبے اثرات دیتی ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اچھا اس بات کی روشنی میں اگر آپ عمل کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ اپنی زندگی میں فوراً ہر چیز کو نوٹ کرتے رہیے، جب بھی آپ فیصلے کر رہے ہوں، خاص کر معاشرتی فیصلے، کہ آپ خدا کی کسی حکم پہ کمپرومائز تو نہیں کر رہے۔ قوم بنی اسرائیل کی یہ مثال ہمارے سامنے بہترین مثال ہے۔ اچھا قوم بنی اسرائیل نے سامری کی کس چیز کو ترجیح دی؟ حضرت ہارون علیہ السلام پر۔ سامری لوگوں کی نظروں کو سونے سے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس وہ سونا نہیں تھا۔ سامری اس جانور بت میں سے آواز نکالنے میں کامیاب ہو گیا، چشم بندی کے ذریعے سے، دھوکہ دہی کے ذریعے سے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا۔ اچھا یہ دونوں چیزیں دھوکے کی بات تھی، کیا قوم بنی اسرائیل کو نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ دھوکے بازی ہو رہی ہے؟ یہ وہ نہیں سوچ پائیں گے، کیوں؟ ان کے دلوں میں ایک آرزو مچی ہوئی تھی۔ وہ آرزو کیا مچی ہوئی تھی؟ کوئی ہو جو ہمیں بندگی خدا کی سختی سے نکال کر ایسی الٹی سیدھی بت پرستی میں لے جائے۔ بندگی سخت لگتی ہے، تو دلوں میں جو آرزو مچ رہی ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایسا کوئی دین آ جائے جس میں 5 وقت کی نماز نہ پڑھنی پڑے، نعوذ باللہ تعالی۔ ایسا کوئی دین آ جائے جس میں کوئی حلال حرام کا پوچھنے والا نہ ہو، نعوذ باللہ تعالی۔ اچھا شیطان دیکھتا ہے ان کے دلوں میں آرزو مچ رہی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ایک دین ہاتھ میں پکڑا دے گا کہ بھئی تمہاری آرزو ایسا دین تھی نا کہ جو نہ حلال کی خبر نہ حرام کی خبر، جو کرنا ہے کرو، ایک جملہ بولو معاملہ ختم۔ وہ پکڑا دیتا ہے، کہتے لو بھائی تم بھی خوش ہو جاؤ۔ اب ان کے دلوں میں پہلے سے آرزو مچل رہی تھی، جب وہ مصنوعی دیکھا تو کہا بھائی ٹھیک ہے، جس کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ ہمیں مل گیا۔ آپ کو تو مل گیا، لیکن اب جو معاشرے پہ آپ نے بدبختی جاری کی ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ہوگا کہ سامری چیمپئن بن جائے گا، اور حضرت ہارون معاشرے کے اندر، اپنے ہی معاشرے کے اندر چلا چلا کے خاموش ہو جائیں گے، اور وہ بیٹھے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا اس کا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ آیا حضرت ہارون کا دین خطرے میں پڑے گا؟ نہیں، معصوم کا دین کہاں سے خطرے میں پڑے گا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا حکم دیا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ،
اب ایک دوسرے کو قتل کرو۔ عزیزان محترم یہ ہوگا۔ میں اس اصول کو جمع کرتا ہوں آپ کے سامنے، اس سے زیادہ صراحت سے کہنا میرے خیال میں پھر بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ قوم کے دل میں ایک آرزو ہوتی ہے، کاش ایسا ہو جائے، کاش ویسا ہو جائے، صرف نفس پرستی، نفس پرستی، نفس پرستی۔ اس آرزوؤں کے مقابلے میں شیطان ایک مصنوعی فکر دیتا ہے۔ لوگ اصل انسان کی بات نہیں سنتے، حضرت ہارون کی بات نہیں سنتے، سامری کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سامری انہیں خوش کرتا رہتا ہے، خوش کرتا رہتا ہے، پھر ایک موقع کے اوپر حق سامنے آ جاتا ہے۔ جب حق سامنے آتا ہے تو اب حق کی قبولیت کے لیے خون بہتا ہے، اب خون بہتا ہے، اور یہ خون بڑا زبردست طریقے سے بہتا ہے۔ اس کے اندر بڑی بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑ جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، ہم لوگ ایسے دور سے گزر رہے ہیں، ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر بہت سارا خون کسی وجہ سے نہیں بہہ رہا ہے، صرف نفس پرستی کی وجہ سے بہہ رہا ہے، صرف نفس پرستی کی وجہ سے۔ کسی نے اپنی قوم پرستانہ جذبات کو پورا کرنے کے لیے کسی قوم پرست کو گراؤنڈ دیا کہ تم ہمارے اوپر رہنمائی کرو۔ کسی نے شریعت سے بچنے کے لیے شریعت کے مخالف کسی شخص کو گراؤنڈ دیا کہ تم ہمارے لیے رہنمائی کرو۔ کسی نے دولت کو کمانے کے لیے اپنے جیسے زر پرستوں کو ممبر پہ بٹھایا کہ تم ہمارے لیے بولو۔ تو کہیں قوم پرستی چڑھ دوڑی، کہیں بے دین لوگ آ گئے اور کہیں زر پرست لوگ آ گئے۔ اب بولو خون بہے گا یا نہیں بہے گا؟ خون تو بہے گا۔ اب صرف اتنا کر لو کہ جب خون بہہ رہا ہو تو یاد کر لو کہ پیچھے غلطی کہاں سے ہوئی تھی۔ اتنا کر لو اب کہ یاد کرو کہ بھائی ہم نے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے کس جگہ پہ جا کر کس قوم پرستی کو ساتھ دیا تھا جو نہیں دینا چاہیے تھا۔ 30-35 سال پہلے، 40 سال پہلے لوگوں کو کون مادہ پرست لوگ تھے جن کی مادہ پرستی کو، بے دینی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر بھی گراؤنڈ دیا تھا، نہیں دینا چاہیے تھا۔ جب یہ حقائق تسلیم کر لیں گے اور حق کے راستے پہ چلیں گے، ٹھیک ٹھاک خون بہہ چکا ہوگا، اس کے بعد انصاف اور عدل کا دور آ جائے گا۔ عزیزان محترم، سوسائٹیز میں ایک ذہن میں رکھیے گا، کوئی یو ٹرن نہیں ہوتا، صرف روڈ سیدھی جاتی ہے، پیچھے جانے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ جس پٹری پہ آپ نے اپنے آپ کو چڑھا لیا، اب صرف آگے جانا ہے، پیچھے نہیں جاتی۔ اب آپ ہوشیاری یہ دکھائیں کہ مزید ٹیڑھی نہ ہو، مزید ٹیڑھی نہ ہو، تو کانسیکوینسز تو جھیلنے پڑتے ہیں۔ اگر ایک بندہ گلے سے نیچے پانی اتارے گا نا تو اس کے معدے میں پانی جائے گا، اگر گلے سے نیچے تیزاب اتارے گا تو معدے میں تیزاب جائے گا۔ قوموں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ 30 سال پہلے، 25 سال پہلے کچھ غلط فیصلے کرتے ہیں، ایک پٹری پہ آ جاتے ہیں، اب اس پٹری نے چلنا ہے۔ اب ان کی ہوشیاری یہ ہوتی ہے کہ یہ ریکگنائز کریں، ریئلائز کریں کہ بھائی 25 سال پہلے کیا غلطی ہوئی تھی، اب دوبارہ نہیں کرنا ہے، تو پھر معاملہ صحیح ہو سکے گا۔ میرے خیال میں اب بہت حد تک بات واضح ہو جانی چاہیے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اس کو ہم کہتے ہیں معاشرتی شعور، اس کو ہم کہتے ہیں معاشرتی شعور۔ تو جب لوگوں کا خون بہتا ہے تو معاشرتی شعور کے زندہ ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اب ایک اور مصیبت آتی ہے، جب خون بہتا ہے تو معاشرتی شعور کے زندہ ہونے کا وقت آتا ہے، لیکن لوگ اتنے بیچارے معاف ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ جیسے ابھی ہوا کہ جب یہاں پہ ہر روز جنازے اٹھ رہے تھے تو لوگ صرف ایسی باتیں پوچھ رہے تھے جن کا تعلق کل رات سے ہو، آج رات سے ہو، اور اگر ان سے کوئی بات کی جائے کہ بھئی یہ آج رات اور کل رات کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لمبی مدت کا کچھ سوچو، اس کو کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو دماغ معاف نہیں ہوتا، لیکن اب لوگ کسی بھی چیز کو سوچنے کو تیار نہیں ہوتے، سب اپنی اپنی ڈگر پہ چلے جاتے ہیں واپس۔ تو جب مصیبت آتی ہے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن سوچنے کو تیار نہیں ہوتے۔
اور جب مصیبت چلی جاتی ہے تو سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، پھر کوئی اکٹھا ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب آپ کے اداروں کے سامنے ایک مشکل آئی ہے، وہ کیا؟ مصیبت کے وقت میں کچھ ہمارے بہت اچھے ادارے بنے، ان اداروں نے قوم کے لیے بڑی خدمتیں کیں، اب جب آسانی کا وقت آئے گا تو قوم کیا کرے گی؟ ان اداروں کے اوپر سے اپنی نظر لطف کو کم کرنا شروع کر دے گی۔ تو بھائی پھر یہ ادارے کہاں جائیں گے؟ خدا نہ کرے اگر قوم کی نظر لطف اور کم ہو گئی اور نعوذ باللہ تعالیٰ یہ ادارے بیٹھ گئے، اگلی مصیبت کے وقت میں پھر کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ زیرو سے شروع کریں گے کیا؟ پھر تو پتہ نہیں زیرو سے شروع بھی ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، لوگوں کا کانفیڈنس ختم ہو چکا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، آسانی کے وقت میں بعض ایسے امتحانات آتے ہیں جو سختی کے وقت میں نہیں آتے۔ یہ جو قوم بنی اسرائیل بت کے سامنے جھکی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، یہ اس وقت جھکی تھی جب من و سلوہ نازل ہو رہا تھا۔ یہ اس وقت جھکے تھے بدبخت جب من و سلوہ نازل ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا آسانی کا وقت آئے نا تو بڑے بڑے باایمان لوگ بھی ادھر ادھر چلنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اور ہمیں بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے، ہمیں سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے بھئی ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کے قوانین کی روشنی میں ہم سے کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں، اللہ کے قوانین کی روشنی میں عزت کیسے ملنی ہے، کامیابی کیسے ملنی ہے۔ قرآن کریم پڑھتے رہیے، قرآن کریم پڑھتے رہیے، قرآن کریم سے قوانین سمجھنے کی کوشش کرتے رہیے۔ جیسا کہ مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نجات کی کشتی ہے، یہ تمہارے لیے سفینہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں کہیں، اس پر عمل کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو سوچتے رہیے۔ زندگی قوموں کی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں چھوٹی چھوٹی اچھی چیزوں سے آ سکتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی غلط چیزیں قوموں کو برباد بھی کروا سکتی ہیں۔ تو آج کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ الہی اسٹینڈرڈز، جو الہی معیار ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، الہی معیار پر کمپرومائز مت کریں۔ آپ جہاں کہیں خدائی معیار پہ کمپرومائز کریں گے آپ کی بھی سختی آئے گی، اور شاید ایسا وقت آئے کہ جو خدا کی خاطر اٹھا ہو اس کو بیچارے کو قربانی دینی پڑ جائے، اس کو بیچارے کو قربانی دینی پڑے۔ معاشرہ جب بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور حجت خدا کہہ کے تھک جاتا ہے تو حجت خدا پھر ایک راستہ لیتا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ قربانی کا راستہ۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، جب یہ لوگ نہیں سمجھ رہے تو میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں، میں قربان کروں گا۔ جب میں قربان کروں گا تو کم سے کم یہ ہوگا کہ کچھ سوئے ہوئے لوگ جاگ جائیں گے، کچھ تو جاگیں گے۔ ہمارے دور کے جو ایک جینیس عالم دین شہید محمد باقر الصدر تھے، ان کے ایک شاگرد نے ایک دفعہ بتایا، ہم ان سے پڑھا کرتے تھے، کہنے گے کہ کچھ لوگ استاد کے پاس گئے جب وہ ہاؤس اریسٹ تھے، تو انہوں نے جا کر کہا کہ سید آپ اپنی جان دینے کے لیے بیٹھے ہیں، عراق نہیں جاگے گا، ملت عراق نہیں جاگے گی، آپ مر جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ملت عراق ابھی آپ کا ساتھ دے دے گی، یہ ساتھ نہیں دیں گے، آپ تنہائی میں مر جائیں گے، فوراً لوگ جاگیں گے بھی نہیں۔ تو سید نے بڑی عجیب بات کہی۔ سید تاریخ کو اوپر مہارت کے ساتھ نظر رکھتے تھے، میں نے عرض کیا ان کی تفسیر بھی اس معاملے میں موجود تھی۔ سید نے کہا کہ دیکھو ہر دور میں کچھ لوگوں کو میرے جد امجد کی طرح تنہائی میں جان دینی ہوتی ہے۔ ان کا ہر دور میں کچھ لوگوں کو میرے جد امجد کی طرح، ممکن ہے عین الفاظ یہ نہ ہو، میں تو عربی سے لانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میرے جد امجد کی طرح جان دینی پڑتی ہے، وہ تنہائی میں مرتے ہیں۔ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح میرے جد امجد کا نام اب تک باقی ہے اور لوگوں کو جگا رہا ہے، تو فرمایا کسی قربانی دینے والے کا نام خدا ضائع نہیں ہونے دے گا، خدا قوموں کو بیدار کرے گا، قومیں جاگیں گی۔
جب جانگیں گی تو نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ سید الشہداء نے اس طرح قربانی کی۔ ظاہری طور پر دیکھیں تو اکیلے میدان کربلا میں کون دیکھ رہا تھا؟ دور دور تک آبادی نہیں تھی، دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، جو تھی بھی تو اس کو سید الشہداء نے بنی اسد سے کہا تھا کہ بنی اسد یا تو ہمارا ساتھ دے دو، اور اگر تمہیں عذاب سے بچنا ہے تو پھر بہت دور چلے جاؤ، تاکہ جب میں کھڑے ہو کر کہوں حل من ناصر ینصرنا، تمہارے کان میں آواز آئی اور تم نے ساتھ نہیں دیا تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے، تو دور چلے جاؤ یا پھر ہمارا ساتھ دے دو۔ کوئی سید الشہداء کا دیکھنے والا بھی نہیں تھا، یعنی جب سید الشہداء اس مظلوم بچے کو لے کر میدان میں آئے تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا کہ مظلوم تڑپا یا نہیں تڑپا، پتہ ہی نہیں چلا۔ جب سید الشہداء شہید ہو رہے تھے، اللہ اکبر، اعزائے محترم یہ جملات کہنا بڑا سخت ہے لیکن کیا کرے آدمی۔ جب سید الشہداء اس قتل گاہ میں زمین پر تھے اور وہ لعین سید الشہداء کو ذبح کر رہا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، صرف ایک بہن تھی جو ایک اونچائی سے دیکھ رہی تھی۔ ایسو میں نے تو اتنی آسانی سے جملہ کہہ دیا، اب میں چند جملے اضافہ کروں، صرف ایک ماتم زدہ بہن تھی، صرف ایک سر پیٹتی ہوئی بہن تھی، اور اگر اور زیادہ حقائق پر توجہ دیں تو ایک فاطمہ کا بیٹا تھا، ایک فاطمہ کی بیٹی تھی، اور کوئی نہیں دیکھنے والا۔ جب سید الشہداء کا لاشا لایا گیا کہ پامال ہوگا، ہر آدمی یہ کہنے تو آیا کہ میری قوم کا لاشا پامال نہیں ہوگا، کوئی یہ کہنے نہیں آیا کہ حسین کا لاشا پامال نہیں ہوگا۔ مظلومیت کی انتہا تھی۔ ارے حبشی جب کہہ رہا تھا کہ حبشی کا لاشا پامال نہ ہو تو کوئی تو مسلمان آ کر یہ بھی کہتا کہ محمد کے نواسے کا کیوں لاشا پامال ہو رہا ہے؟ کسی نے نہیں کہا۔ اور اس موقع پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنی حسرت کے ساتھ بھائی کے لاشے کو دیکھتی رہی اور ایک ہی جملہ کہا کہ بھیا سب کا کوئی وارث ہے، میرا کوئی وارث نہیں۔ اور اب ہم دنیا کے سامنے کہیں گے بیوی پوری دنیا آپ کے بھائی کا نام لے رہی ہے، پوری دنیا سے یا حسین کی آوازیں آ رہی ہیں، شاید وہ وقت آ گیا کہ آپ کے فرزند تشریف لائے ہیں یا حسین کی پرچم کے ساتھ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون ماتم حسين۔